اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ کیوں رفع الیدین نہیں کیا؟ رفع الیدین میرے کوئی بت رکھے ہوئے ہیں جو میں رفع الیدین کروں؟ کہتے ہیں بت رکھے ہوتے تھے مکہ کے اندر، بت بغل میں اتنا ہی بت آئے گا نا، یہ بت رکھ لیا میں نے بغل میں نے رفع الیدین کیا، بت گرا ہے؟ بت گرا ہے؟ نہیں گرا۔ سنی جو رفع الیدین کرتا ہے نا، بت پھر گرتا ہے۔ گر گیا؟ سوچ لو، ٹھنڈے دل سے سوچئے گا میری باتیں، میں نے کوئی تنخواہ نہیں لینی آپ سے۔ یہ بت رکھا ہوا ہے، یہ دیکھو اہل حدیث رفع الیدین کرتا ہے فرسٹ کلاس، دھڑلے سے کر رہا ہے۔ بت اہل حدیث کا تو بت اندر ہے۔ سنی نے رفع الیدین کیا، وہ تو پہلی میں گر گیا ہے، پھر دوسری میں کیوں؟ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ نہیں۔ ڈاکٹر الطاف صاحب سال ہر سال تحقیق کرتے رہے، اتنے سوال کرتے تھے نا مجھ سے، اور میں کہتا تھا یا اللہ یہ بندہ سوال بڑا کرتا ہے، رفع الیدین کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے سینہ کھول دیا، تنگ آ گئے نا کہ یار کوئی جواب ہی کہیں نہیں مل رہا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھ گئے، الحمدللہ نماز درست ہو گئی۔ یہ نشانی ہے دور، آپ سارے کام سنت کے مطابق کریں اور نماز یہ والی پڑھیں، سارے کہیں گے پکا سنی ہے۔ سارے کام سنت کے خلاف کریں اور جاتے ہوئے رکوع میں ایسے کریں گا پکا وہابی آیا۔ یہ نشانی ہے، یہ امتیاز ہے۔ بت نہیں، دنیا کی کسی کتاب میں یہ آئی بات کہاں سے؟ پھر کسی کتاب میں نہیں، حدیث کی کتاب نہیں کہہ رہا، دنیا کی کسی عالم نے کتاب لکھی ہو نا اور کہا جی یہ دیکھو فلاں امام کا قول ہے، سب جھوٹ، کچھ بھی نہیں، پیدل خبریں۔ آئی کہاں سے؟ میرے نانکوں سے، وہ جو میرے سید کا نانکے ہیں نا ادھر بیٹھے ہیں، امام بارگاہ سے آئی ہے، ہم سید ہیں یا حسین، پھنس گئے، حسین والوں نے دی۔ کیسے کہ نبی کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، علی تو بچے ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان، اور ان کے نزدیک یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بت کیوں رکھتے تھے؟ جی وہ منافق ہوتے تھے، اور اللہ کے بندے منافق تو مکے میں تھے ہی نہیں، منافق تو مدینے میں تھے، مدینے میں تھے، اور بت تو پہلی دفعہ میں ہی بت گر جاتا ہے، پھر رکوع کو جاتے ہوئے کیوں؟ ایویں پیدل خبریں۔ صحابہ پر تان، نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ ابو بکر، صحابہ کی جماعت ہے پہلی صف میں، پہلی صف کے، اور ان کے اوپر الزام کہ وہ بت رکھتے تھے۔ ابو بکر اگر بت رکھے تو دنیا میں کوئی اور بندہ مسلمان ہے؟ سبحان، پیدل خبریں بنائی۔ صحیح مسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہو، یعنی پھر بریکٹ میں لکھتا ہے مولوی، یعنی رفع الیدین نہ کرو، نماز میں سکون میں رہو۔ نماز شروع ہو گئی ہے، عید کی نماز ہے، سنی نماز پڑھ رہا ہے، ایک تکبیر، پھر دوسری تکبیر، کتنی تکبیریں پڑھتے ہیں؟ 6 نا؟ سنی بھائی، سنی کتنی پڑھتے ہیں؟ سنی 6، اور پکا سنی بیٹھا ہوا ہے ملک علی بہادر، نیت کرتے ہیں باقاعدہ، زائد 6 زائد تکبیروں کی نیت۔ اب وہ کہتے ہیں نماز میں سکون اور رفع الیدین، جب سکون ہے تو رفع الیدین کیوں؟ رکوع کی رفع الیدین کینسل، عید کی جاری۔ وتر پڑھتے ہیں کتنے؟ 3، تیسری رکعت میں اللہ اکبر، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت، بالکل صحیح، حدیث سے ثابت ہے دعائے قنوت، حدیث سے ثابت ہے دعائے قنوت۔ ہم نہیں پڑھتے، ہم یہ دعائے قنوت نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث سے ثابت ہے، تو پھر اس لیے نہیں پڑھتے، اس میں لفظ ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو تیری بغاوت کرتے ہیں۔ چھوڑتے ہیں، بیوی نماز نہیں پڑھتی طلاق دیتے ہیں، بھائی نماز نہیں پڑھتا کاروبار سے اٹھاتے ہیں،
روزانہ رب کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے چھوڑ دیے اللہ جو تیرے باغی ہیں، اور پکی یاری ہوتی ہے ان سے، روزانہ جھوٹ رب سے۔ ہم اس لیے نہیں پڑھتے، صحابہ پڑھتے تھے اور اپنے باپ کی گردن کاٹتے تھے جو نبی کا دشمن ہوتا ہے، وہ پڑھ سکتے تھے۔ ہم نہیں، کمزور ہیں، ہم نہیں پڑھتے کیونکہ ہم نے دوستیاں لگا رکھی۔ ہم وہ پڑھتے یا اللہ ہدایت دے دے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، ہدایت والوں میں شامل فرما دے۔ تو رفع الیدین، وطروں میں رفع الیدین کرتا ہے، جائیے حدیث میں تلاش کیجئے، کسی صحیح حدیث میں وطر قنوت سے پہلے، دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین نہیں ہے، نہیں ہے۔ جہاں ہے وہاں نہیں کرتا، اور جہاں نہیں ہے وہاں کرتا ہے۔ فیصلہ کر لے نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم۔ کچھ لوگ یہاں کھڑے ہیں نا، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پہنچ گئے ہیں۔ پیغمبر کیا فرمایا؟ آنکھیں کہاں لگاؤ؟ بولو آنکھیں کہاں؟ سجدے پر۔ اور میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں جی۔ بند کر کے بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر بند کر کے مزہ آتا تو ابو بکر کو نماز بند کر کے پڑھنی چاہیے تھی، نبی کو ایسے پڑھانی چاہیے تھی، جبریل کو سکھانی چاہیے تھی۔ نماز میں سکون اختیار کرو، شریر گھوڑوں کی طرح ہاتھ مت ہلاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی پکی ٹھکی صحیح حدیث، اور یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رفع الیدین نہ کرو۔ انہوں نے کہا دیکھو جی نماز میں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، چیپٹر شروع ہو گیا، ایک حدیث، دوسری جابر بن سمرہ، تیسری بھی جابر بن سمرہ، چیپٹر کلوز ہو گیا۔ کتاب لائبریری موجود ہے، دیکھنا چاہے دکھا دیا جائے گا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو۔ مولوی نے بریکٹ میں لکھا، جو بھی بریکٹ میں لکھے وہ حدیث نہیں ہوتی۔ اگلی بھی جابر بن سمرہ کی روایت ہے، فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو، شریر گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھ مت ہلاؤ، اپنے ہاتھ رانوں پر رکھو۔ تشہد میں بیٹھ بھائی، ایک بندہ تشہد میں بیٹھے، تشہد میں بیٹھ، ہاتھ کہاں رکھو؟ رانوں پر۔ تیسری حدیث بھی جابر بن سمرہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری حدیث میں شریر گھوڑوں کی طرح، وہی بات چلی آ رہی ہے تینوں میں، شریر گھوڑے تینوں میں، شریر گھوڑوں کی طرح ہاتھ نہ ہلاؤ ان کی دموں کی طرح، اور ہاتھ رانوں پہ رکھو۔ تیسری میں کیا ہے؟ تشہد کے وقت رفع الیدین نہ کرو۔ کون سی رفع الیدین منع ہوئی؟ بولو کون سی منع ہوئی؟ اونچا بولو، آواز نہیں آ رہی۔ کون سی رفع الیدین منع ہے؟ تشہد کے وقت۔ تشہد کے وقت صحابہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ رفع الیدین منع ہے۔ میں مقبوضہ کشمیر میں گیا نا، ہم بہت ٹاپ پر پہنچے، بہت اوپر، وہاں سے ہمیں درہ کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے نا وہ درہ ہوتا۔ وہاں پاکستانی فوج کا گھوڑوں کا فارم تھا، خچر نہیں ہوتے جو سامان لے کر پہاڑوں پہ چلتے ہیں، خاص مجاہد قسم کے جانور، وہ سارے رفع الیدین کر رہے تھے۔ میں گاڑی پہ تھا، میں نے جتنے سنی جماعت اسلامی کے اکثر لوگ تھے ہمارے ساتھ، تو میں نے کہا دیکھو بھائی دیکھو۔ اس نے کہا کیا بات؟ میں نے کہا وہ دیکھو گھوڑے رفع الیدین کر رہے ہیں سارے، جو پیغمبر نے رفع الیدین منع فرمائی وہ گھوڑے دیکھو ایسے ایسے کرتا ہے، اور اہل حدیث ایسے ایسے نہیں کرتا۔ سارے ہنسنے لگے، جہاد کا ماحول تھا۔ اس نے کہا بڑی نکتے کی موقع پر بات میں نے کہا دیکھ لو ایک گھوڑا بھی وہابی نہیں ہے بیچ میں، ایک گھوڑا بھی سارے رفع الیدین کر رہے ہیں، سب دمیں ہلا رہے تھے۔ جانور ہلاتا ہی دائیں بائیں ہے، دائیں بائیں کثرت کے ساتھ دائیں بائیں کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر امام مسلم نے دو باب باندھا ہے، چیپٹر، عنوان وہ کیا ہے کہ تشہد کے وقت رفع الیدین ممنوع ہے، اپنے ہاتھ رانوں کے اوپر رکھو، یہ والی، اور اس کو لا کر فٹ کر دیتے ہیں کہاں پر کہ رکوع کے وقت رفع الیدین نہیں کرنی۔ ایک اور حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نماز الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تمہیں نماز پڑھ کر دکھلاؤں؟ ایک دفعہ رفع الیدین کی، پھر نہیں کی۔ ہم بھی ایک ہی دفعہ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ شیعہ تو بار بار کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہماری برادری ہے شیعہ، وہ بار بار کرتی ہے، منع فرمایا؟ ہم کب بار بار کرتے ہیں؟ مسئلہ زیر بحث ہے رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اذا رکع، جب رکوع کیا، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر تک اٹھایا۔ رکوع ساری عمر کیا کہ نہیں کیا؟ ایک مولوی نے مناظرے میں کہا جی پیغمبر علیہ السلام نے آخری نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی۔ کہنے لگا جی اس میں رفع الیدین دکھاؤ، آخری نماز میں رفع الیدین دکھاؤ۔ ہم نے اسے کہا پیغمبر نے آخری نماز پڑھی تھی؟ کہتا جی ہاں پڑھی تھی۔ میں نے کہا اس میں سجدہ دکھاؤ۔ کہتا سجدہ تو کیتا ہے۔ میں کہا بات رفع الیدین بھی کیتی ہے، تم سجدہ دکھاؤ۔ رفع الیدین وہیں تم رکوع دکھا دو، ہم رفع الیدین دکھا دیں گے۔ یہ مختلف روایتیں آتی ہیں، جو عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے حدیث کی ہر کتاب میں، بخاری مسلم کے علاوہ مختلف سندوں کے ساتھ امام ابو داؤد لے کر آئے ہیں، نیچے لکھ دیا ہے لیسا ہوا بصحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، نیچے لکھ دیا۔ میرے والد محترم جب بھائی اہل حدیث ہو گیا اور میں اہل حدیث نہیں ہوا تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ رفع الیدین نہ کرنے کی۔ دارالعلوم دیوبند کبیر والا بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں کے مفتی سے حدیث یہی والی لے کر لکھ کر آئے اور بڑے خوش۔ گھر میں آئے تو بھائی کوئی نہیں تھے، مہینے بعد انہوں نے آنا تھا، تو کہنے لگے میری والدہ کو کہ آج اہل حدیثوں کی جڑ ہی کاٹ دی ہے۔ ایک حدیث لے کر آیا، بڑی ٹاپ کی ہے، پیغمبر نے فرمایا، صحابی کہتا ہے ایک دفعہ رفع الیدین۔ میں نے بھی پڑھی، میں چھوٹی عمر کا تھا، 8ویں 9ویں کلاس میں۔ یہ طیب تم بھی پڑھ لو۔ میں واہ جی واہ، مدہ رولا ہی مکہ ساڑھے کار، روز لڑائی، روز ڈنڈا پریڈ، کام ہی ختم۔ بڑے خوش رہے۔ بھائی آئے مہینے بعد، ابا جی پہلے انتظار میں تھے، جو ہی پیار شیار کی، ادھر آؤ بھائی تمہاری رفع الیدین، ادھر آؤ۔ حدیث نکالی، یہ پڑھو۔ انہوں نے پڑھی، ابا جی بڑے خوش، مار کا سر، ہم بھی بڑے خوش، جان چھٹی، روز لڑائی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہو جاتی۔ بھائی بڑے سمجھدار تھے، وہ اس دور سے گزرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ابو جی یہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات۔ انہوں نے کہا رفع الیدین نہیں ہوگی آج کے بعد۔ اس نے کہا پھر یہ اصل کتاب میں دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل لاؤ۔ انہوں نے کہا ابو جی میں لایا، گئے لائبریری میں سے اصل کتاب نکال کے لے آئے۔ نیچے عربی میں لکھا ہوا تھا لیسا ہوا بصحیح، یہ صحیح نہیں، اور اردو میں آگے مولوی نے نہیں لکھا۔ سنی کی جو کتابیں چھپتی ہیں وہاں ڈنڈی ماری، وہاں نہیں لکھا۔ نہیں، اللہ معاف فرمائے، جو اس عالم نے کاغذ پر لکھ کر دیا تھا نا، اس نے آگے نہیں لکھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا تھا یہ صحیح نہیں، تو انہوں نے نکال کر ابا جی کو دکھائی۔ ابو جی یہ والی حدیث ہے نا؟ ہاں پڑھنے ذرا۔ ابا جی نے پڑھا، پڑھتے پڑھتے لکھا ہوا یہ حدیث صحیح نہیں۔ کہتے ہیں کتاب بند کر کے چپ۔ کہتے ہیں یہ مولانا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، انڈیا میں ایف اے کی تھی، کئی زبانیں بولتے تھے، انگلش، پشتو، اردو، پنجابی۔ کہتے ہیں یہ مولانا نے کیا کیا؟ اب اہل علم کو ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی جا سکتی۔ صبح اٹھتے ہی ان کو ایسا سیدھے نوکری کے بجائے دیوبند مدرسے میں جا کے انہیں وہ کتاب، انہوں نے کہا جی یہ کتاب اور یہ حدیث آپ نے یہ لائن کیوں نہیں لکھ کے دی؟ مولوی بڑے شاطر ہوتے ہیں، اللہ من رحمہ۔ انہوں نے کہا شاہ جی چھڈو، ایک اور حدیث دے دینا کوڑیاں والی۔ انہوں نے کہا ابا جی نے کہا نہیں، پہلے اے داسے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک نہیں۔ اگر بات توبہ، جو لپڑے کا فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ یہ ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے حدیث ہوئی، انہوں نے یہاں مکان کرائے پہ لے لیا۔ یہ ادھر آئے، جمعہ پڑھا، ان کو تو غصہ آ گیا، بھی یہ جمعہ کیسا ہے؟ ایک مرتبہ ایک بندے نے یہاں میرے بالکل پیچھے کاٹن کا سوٹ، ویل ڈریس، بڑی بڑی مچھیں، کلین، اپنی داڑھی کوئی نہیں، اسے کہتے ہیں جینٹل مین، اینجی کہتے رانا سا، نماز پڑھی نہ، میں نے نماز پڑھائی۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھی۔ وہ پریشان ہی ہو گیا، یار یہ میں کدھر آ گیا؟ سلام پھرتے کہتا ہے مولانا نماز کیسے پڑھائی ہے؟ میں نے کہا جی ایسے ایسے پڑھائی ہے۔
کہتا میں نے زندگی میں ایسے نماز نہیں پڑھی. یہ کن کی مسجد ہے؟ میں نے کہا مسلمانوں کی مسجد ہے. وہ بہت ہائپر تھا. میں آگے سے اسے پولائٹلی کہ یہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے. میں نے کہا جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی, جو ہم پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. کہتے توبہ استغفر اللہ, جوتی اٹھائی مسجد سے باہر. تو رفع الیدین یہ میرے پیغمبر علیہ السلام. اس پر بہت سارے دلائل ہیں, بڑی دنیا نے کتابیں لکھی ہیں. آپ جس کے پاس بھی جائیں نا اسے کہیں حدیث دکھا, وہ حدیث ہمارے پاس لے آئیں, ہم ممبر پر چڑھ کر کہیں گے رفع الیدین کرنا سنت نہیں, توبہ کر لیں گے. اور سارے مسلمانوں کو کیا, ملک علی بہادر صاحب لال مسجد کے مفتی دوست محمد کے لنگوٹیے یار, چنگی یاری. یہ یہاں سے سبق لیا, انہوں نے دیکھا, پوچھا, ہم نے سمجھایا, 7 حدیث انہوں نے گاڑی کھینچی, وہاں گئے. انہوں نے کہا واہ جی واہ, ساڈے کو حدیثہ کوئی نہیں. کتاب نکالی, ان کو حدیث دکھا دی. انہوں نے وہاں سے لی میرے پاس, میں نے نیچے پڑھا دیا, دیکھو یہ ڈنڈی ماری ہے مولوی نے, جاؤ دوبارہ مولوی کے پاس, یہ ادھر 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 ادھر. انہوں نے پھیرے لگائے. مولوی صاحب تنگ آ گئے. آخری دفعہ زچ ہو گیا نا مولوی, آخری دفعہ اس نے حدیث دکھائی. انہوں نے کہا ملک جی شاہ جی کو نہیں جانا ہونا, ان جی منہ تے بیٹھے پوچھ لو, ان جی ہاں الفن کہتے ہیں. کہنے لگے شاہ جی کو نہیں جانا حدیث لے کے. انہوں نے کہا مفتی صاحب شاہ جی جدوں بھی گل کرنے نے نا تہاڈا نام بھی بڑے پیار نال لینے, ونجو مفتی کول ونجو کہ حدیث چاہ ونجو, تسی آخنے نہ ونجو, یہ مطلب ہے تسی ڈنڈی مارنے ہو, شاہ جی ڈنڈی نہیں مارنا. سمجھ آ گئی. ہم کہتے ہیں بھائی لاؤ حدیث, لاؤ حدیث. ہم نے تو ساری عمر ہی اس میں لگا دی ہے, ہمیں تو کوئی صحیح حدیث, یاد رکھیے گا صحیح صراحت کے ساتھ, جس میں یہ ہو پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی. ہاں اپنی مسجد میں بیٹھ کر دعوے کرنا اور کہنا ملاؤ فون زیدی نو تو انہیں کرنے ہیں گالوں دے نال, یہ بڑا آسان ہے. وہ کہتے ہیں نا پیڑے چاہ کے پتہ لگتا ہے پہلوان دا. میدان میں اترو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. یہ پورا قافلہ نبی بخش کا, یہ پتہ نہیں درجن بھائی تھے, سارے چاچے بھتیجے آیا کرتے تھے. اور میں کہا کرتا تھا یا اللہ انہیں صحیح اسلام سمجھا دے. بڑی دوڑیں لگی ان کی بھی مولویوں کے پاس, بڑی. دنیا میں کہیں آپ کو ایسی صحیح حدیث پیغمبر نے منع فرما دیا. یہ نماز کی سن. اللہ اکبر. آؤ بھائی, آؤ بھائی.